بلکہ اب تو تقلید جو ہے وہ اہل حدیث میں بھی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ فقیہ ہے، ان میں تو دڑے بن گئے ہیں اور ہر دڑا جو ہے وہ ایک مستقل فرقہ بن گیا ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کے ان فتنوں کے دور میں اگر کوئی صحیح طور پر دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق دین پر چلنا چاہتا ہے، تو اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو وہ خود مجتہد بنے اور خود سے اجتہاد کرے، قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرے اور کسی اور کو اپنے اس اجتہاد پر عمل کرنے کی دعوت بھی نہ دیں، اور اگر آپ خود مجتہد نہیں بن سکتے تو پھر آپ اجتہادی مسائل میں ان مجتہدین کے اجتہاد پر عمل کریں کہ جن کے اوپر امت نے صدیوں سے اعتماد کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم اس بات کی بھی وضاحت کر دیں کہ مجتہدین کے اجتہاد کی ضرورت شریعت کے ہر مسئلے کے اندر نہیں پڑتی، صرف کچھ مسائل ہیں کہ جو مسائل اجتہادیہ کہلاتے ہیں، کچھ مبہم آیات ہیں کہ جن کے معنی متعین کرنے میں بظاہر مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے ان مسائل کے اندر اپنے سلف پر، اپنے ائمہ پر، اپنے مجتہدین پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کریں، اور اگر پھر ان اسلاف میں، ان ائمہ میں بھی اختلاف ہو جائے تو جس کی بات قرآن و حدیث کی زیادہ قریب لگے ان کی بات پر عمل کریں۔ لیکن یہ فیصلہ کرنے کی ہر ایک کو اجازت نہ ہوگی کہ کس کی بات زیادہ قرآن و حدیث کے قریب ہے اور کس کی بات قرآن و حدیث کے قریب نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی اجازت ہر ایک کو دے دی گئی تو ہر کوئی آنے والا اپنی منشا کے مطابق مسائل پر عمل کرے گا اور دین و شریعت کا مذاق بن کر رہ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں گے آج کے دور کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خود سے اجتہاد کریں گے اور ائمہ اربعہ کے اجتہاد کو چیلنج کریں گے، اور اچھے ان لوگوں نے دعوے کیے، بہتر سے بہتر ان لوگوں نے اپنے نام رکھے تاکہ لوگ ان کے نام سے، ان کے دعووں سے متاثر ہو سکیں، اور کسی حد تک وہ لوگ اپنے اس کام کے اندر کامیاب بھی ہوئے۔ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے امت کو اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے۔ نقصان یہ پہنچا ہے کہ جو مسائل کبھی صرف علماء کے درمیان زیر بحث ہوا کرتے تھے اور ان کے اوپر دلائل دیے جاتے تھے، اس کے باوجود ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فروعی مسائل ہیں اور صحابہ و تابعین کے درمیان سے ہی ان کے اندر اختلاف چلا آ رہا ہے، تو وہ لوگ ایک دوسرے کی قدر بھی کرتے تھے، احترام کرتے تھے، کبھی کسی دوسرے کو گالی یا برے القاب نہیں دیتے تھے، کسی کے علماء کی استہزاء نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اس طبقے نے ان مسائل کو اس قدر بڑھاوا دیا اور امت کے نوجوانوں کے سامنے انہی مسائل کو آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ بنا کر پیش کیا، تو اب نتیجتاً آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کی زبان پر یہی باتیں رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر رفع یدین کا مسئلہ، آمین بالجہر کا مسئلہ، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ۔ آپ خود بتائیں کہ ان مسائل سے عام نوجوانوں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے کہ جن کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، نماز کے ضروری مسائل جن کو معلوم نہیں ہوتے، ان کے دلائل ان کو معلوم نہیں ہوتے، رفع یدین آمین بالجہر کی حدیثوں کے نمبر یاد کیے ہوئے گھومتے رہتے ہیں اور فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور حضرات، ان لوگوں کے اس کام سے کیا نقصان پہنچا ہے امت کو، خود ان کے علماء کی زبانی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آج اہل حدیث جماعت کے اندر سب سے زیادہ دھڑے بنے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ اختلافات اور جماعتیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ ہر محلے کا عالم اپنے طریقے سے تحقیق کر کے مسئلہ بتاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جس قدر اختلاف اس جماعت کے اندر ہیں، اتنے اختلاف شاید دنیا کی کسی اور جماعت کے اندر پائے جائیں۔ آپ اسی تعلق سے جماعت غیر مقلدین کے ایک بڑے عالم ہیں جناب حافظ عبد الرحمن مدنی، آپ ان کو سماعت کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر بڑا تجربہ بھی کیا ہے۔ ہمارے سلفی علماء جو ہیں ان کا فقہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، تو نہیں، لیکن انہوں نے اب ماشاءاللہ وہ درر البہیہ اور روضۃ الندیہ وغیرہ جو ہے اس کے بعد بڑا کچھ ہو گیا ہے، بلکہ اب تو تقلید جو ہے وہ اہل حدیث میں بھی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ فقیہ ہے، ان میں تو دڑے بن گئے ہیں اور ہر دڑا جو ہے وہ ایک مستقل فرقہ بن گیا ہوا ہے۔
کیونکہ علماء کا احترام پایا نہیں جاتا، اس لیے ہر ایک آدمی مفتی بنا ہوا ہے، اور کتاب و سنت کا پتہ ہی نہیں کہ کتاب و سنت کا پس منظر کیا ہے، یہ واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تقلید کا علاج جو ہے وہ اجتہاد میں ہے، تقلید کا علاج جو ہے وہ دھڑے بندی میں نہیں ہے، شخصیت پرستی میں نہیں ہے۔ ہم نے شخصیت پرستی اختیار کر لی اور دھڑے فرقہ بن گئے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تقلید کا علاج جو ہے وہ اجتہاد میں ہے، اس کو ذرا کھول دیں گے؟ نہیں، تقلید کا الٹ ہے کیا؟ نہیں، اس لیے سارے حدیث تو مجتہد بن گئے ہیں۔ نہیں، آپ کو بتاؤں، دیکھیے مجتہد کی وہ اصطلاح جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کہ سوال اصل یہ پیدا ہوگا کہ کیا کسی کی بات سن کر اس پر عمل کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس کو تقلید کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں صرف اصطلاح کا فرق ہے۔ ورنہ ہو تو یہ دیکھو میں بتاؤں، تمام سید عزیز حسین دہلوی، نواب صدیق حسن، شوکانی وغیرہ جو خود تقلید کے مخالف ہیں، وہ تمام جو ہے وہ اس کو تقلید کہتے ہیں، لیکن فلانی نے یہ سوال پیدا کر دیا کہ یہ تقلید نہیں ہے، یہ اتباع ہے۔ یہ اصل میں الفاظ کا صرف فرق ہے، احتیاط کی صورت ہے۔ اقاض و ہمم اولی الابصار جو کتاب ہے نا فلانی کی، اس نے کہا کہ نہیں، اصل میں تقلید کے لفظ سے یہ بچنے کی شکل ہے، آپ بچنے کی۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ ویسے اگر آپ کہیں تو کوئی آدمی بھی جو ہے وہ، مثلا آپ مجھ سے، آپ نے شاید چند روز پہلے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، آپ تھے یا کوئی اور تھا، اس نے کہا جی مجھے یہ، آپ نے پوچھا تھا، آپ نے مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا ٹیلی فون پر، آپ نے مسئلہ پوچھا، میں نے آپ کو جواب دے دیا، آپ نے دلیل کوئی نہیں پوچھی، آپ نے میری کیا تقلید کی تھی؟ نہیں، تقلید بھی ہے اصل میں، یہ لفظ کا یہ ایسے خام خواہ، اگر آپ کہتے ہیں میں آپ سے میں نے بات پوچھی، نما شفا علی کے سوال میں کیا ہے؟ نہیں، دوسرا مسئلہ سر یہ ہے کہ آپ کے زیادہ جو سائے ہوتے ہیں ان کو تو دلیل سمجھائیں بھی تو سمجھ نہیں آ سکتی نا جی، ان کی استطاعت ہی نہیں ہے دلیل سمجھ۔ دیکھیے ان کو تو انداز ہے، پتہ نہیں کہ دلیل ہوتی کیسے، دلیل بتائیں گے تو وہ اور الجھ جاتے ہیں۔ جی اچھا، ابن اعظم نے جو تقلید کا شدید دشمن ہے، اس نے کہا ہے کہ جو ایک آدمی بالکل ان پڑھ ہے، اس کے لیے یہ بھی جو ہے وہ تحقیق ہے کہ وہ عالم کی بات کو صرف سمجھ لے کہ عالم کیا کیا رہا ہے، حالانکہ یہ تقلید ہے ہی نہیں، یعنی ہاں جی، بعض جگہ پر یہی ہے کہ وہ بات سمجھ لے تو اتنا ہی اس کے۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ عام آدمی تو بات کو نہیں سمجھتا، بالکل۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے یہ سوال پیدا ہوا اپنا صبر السلام پڑھاتے ہوئے، کہ اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ یہ جو اذان دیتا ہے کوئی آدمی، تو اذان دینے کے بعد اس کی جو ہے وہ دوسرے لوگ بات مان لیتے ہیں اور نماز کے لیے آ جاتے ہیں، تو اس میں تقلید کی دلیل موجود ہے۔ تو میں نے اپنے بزرگ جو محدث روپڑی تھے ان سے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ تقلید کی یہ دلیل جو کہہ رہا ہے سانانی، یہ تقلید، اس میں تقلید کی دلیل ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں تقلید ہوتی ہے اجتہاد کے اندر، روایت کے خبر میں، یہ خبر ہے کہ وہ خبر دے رہا ہے کہ ابھی اب ٹائم ہو گیا، تو اصل میں بات یہ استاد کے پاس بیٹھ کر جو باتیں ہوتی ہیں نا، تقلید ہوتی ہی اجتہاد میں، تو اس لیے تقلید کا حل بھی اجتہاد میں ہے۔ ہمارے اہل حدیثوں کو جو ہے وہ اجتہاد کی محنت کرنی چاہیے، لہٰذا جو عالم کی باتیں مانتے ہیں تو اسے تقلید نہیں کو مجتہد نہیں ہوتا۔ جی، اس لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ دو جگہ آیا ہے، ایک جگہ پر بالبینات والزبر نہیں ہے، سورۃ انبیاء میں۔ انما شفاء یہ سوال میں کیا ہے، کیا مطلب ہے کہ نہیں، اصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ میں چاہتا ہوں کم از کم اہل حدیثوں میں جو افراد تفرید پیدا ہو رہا ہے نا، اور فرقہ بندی جو شدید ہو رہی ہے، اصل میں فرقہ بندی جو ہے یہ صرف شخصیت پرستی اور یا یہ اپنے